بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وہ سپیکر چلا دو، چھوڑ دو، امیر صاحب ادھر والا چلا دو. معاذ اللہ کے گستاخ ہیں، ان کی فضیلت کا یہ انکار کرتے ہیں. آج کے اس مختصر سے وقت میں صرف میں نے چند ایک فضائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور ہمارے اوپر کیے جانے والے اعتراض کا کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں جواب بھی ہو جائے. کون نہیں جانتا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس خارجی آئے تھے، آ کے انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ اعتراضات کیے. جب انہوں نے زبان درازی کی تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے ان کی بات مکمل سنی بھی نہیں، اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھے اور یہ فرماتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے کہ ان لوگوں کو حیا اور شرم نہیں آتی، ایسی شخصیت کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں جس کے اندر 7-10 قسم کے اوصاف موجود ہیں. ان میں سے فرمایا کہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا زاد بھائیوں سے کہا تھا ایکم یوالینی فی الدنیا والآخرہ،
اور تم میں سے کون ہے جو میرا ولی، میرا دوست، میرا مددگار بنے دنیا میں بھی؟ دنیا میں جو بنے گا سارے کے سارے جتنے بھی آپ کے کزنز تھے انہوں نے انکار کیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھے بھی بالکل چھوٹے، تنے تنہا کھڑے ہو گئے، کہا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کوئی آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہو نہ ہو، میں ہوں نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اولئک فی الدنیا والآخرہ، علی صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت کے اندر بھی تیرے لیے یہی ہے، تو میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور دنیا میں تو رہے گا آخرت کے اندر بھی. یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے علی انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رہے گا. اور پھر نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ وَقَانَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ خدیجہ تھا، کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ تو فرمایا کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں سیدہ خدیجہ سے کے بعد سب سے پہلے جو اسلام لائے تھے بڑے مردوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام لے کے آئے تھے. یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سے بھی آگے چلے سیدنا علی المرتضیٰ وہ ہستی ہے کہ جب ہجرت کی رات تھی نا نبی علیہ السلام کے گھر کے چار طرف وہ کافروں نے گھیرا ڈالا اور اس نیت سے آئے تھے کہ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئیں گے ہم فوراً ان کو قتل کر دیں گے. اللہ نے وحی کر کے بتایا اے نبی آج رات مدینے میں مکے میں نہیں گزارنی، ہجرت کر جائیے. نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو کہا کہ علی یہ میرا بستر ہے، یہ میری چارپائی ہے، اس پہ لیٹ جاؤ، یہ میری چادر ہے، اپنے چہرے پہ لے لینا فجر تک اس کو چہرے سے اتارنا نہیں ہے. سیرت ابن ہشام میں امام ابن ہشام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ساری رات وہ کافر جو باہر دروازے پہ کھڑے تھے وہ پتھر اٹھاتے مارتے رہے، سیدنا علی المرتضیٰ کو پتھر لگتے تھے اور اس پتھروں کی درد کی وجہ سے آپ سکڑتے، کبھی اپنے جسم کو سکیڑ لیتے، اکٹھا کر لیتے تھے، لیکن اپنے چہرے سے چادر کو نہیں اتارا کہ ایسا نہ ہو ان کو پتا چل جائے کہ اس بستر پہ لیٹنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے. اس علی کی بات کرتے ہیں کہ اس کی فضیلت کوئی نہیں، معاذ اللہ من ذالک. نبی علیہ السلام کے یہ پیارے صحابی سیدنا علی المرتضیٰ، صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے، ہر محدث نے باب قائم کیے ہیں فضائل کے، جائے کبھی پڑھ کے دیکھے. محدثین کو کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں صحابہ کرام کی خاص طور پر اہل بیت کے فضائل نہیں ہیں، کبھی احادیث کو پڑھا ہو تو پتہ چلے. امام بخاری رئیس المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب قائم کیا ہے، کتاب المغازی کے اندر حدیث لے کے آئے ہیں اور غزوہ خیبر کے موقع کی اور وہ حدیث کو لے کے آئے. حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ میرے صحابہ لآتین بہذہ الرأیۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدہ، کہ اے میرے صحابہ کل میں یہ جھنڈا کئی دن تک محاصرہ رہا نا خیبر کا، فتح نہیں ہو رہا تھا. نبی علیہ السلام ایک دن کھڑے ہو کے کہنے لگے اے میرے صحابہ کل کا دن جو ہے نا لآتین بہذہ الرأیۃ، یہ جو ہمارا علم ہے، ہمارا یہ جو جھنڈا ہے مسلمانوں کا، کل میں ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں دوں گا. وہ بندہ کون ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یفتح ربہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھ سے اس خیبر کو فتح کرے گا. یہیں پہ بس نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو لکھا ہے کہ لوگوں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول اس بندے سے محبت کرتا ہے اور وہ بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا وہ محبوب بندہ ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس بندے کے محبوب ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ فرماتے ساری رات گزر گئی ہم سوئے نہیں، اسی کشمکش میں آپس میں باتیں کرتے رہے کہ پتہ نہیں کل
یہ اتنی بڑی فضیلت کس کے حصے میں آئے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرماتے ہیں صبح ہوئی نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اینا علی، لوگوں علی کدھر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آواز لگائی، کسی نے کہا یا رسول اللہ علی تو موجود نہیں ہے، کدھر ہیں؟ ان کی آنکھوں میں کچھ درد ہے، آنکھیں خراب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلایا جائے، سیدنا علی المرتضیٰ آئے ہیں۔ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کو وہ جھنڈا تھما کر کے اپنے لعاب دہن کو آنکھوں میں ڈالا ہے، دعا دی ہے کہ جا علی خیبر کو جا کے فتح کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سیدنا علی المرتضیٰ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول علی سے محبت کرتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ ایمان کا دعویٰ بھی کرے، اپنے آپ کو مومن بھی کہلوائے اور سیدنا علی سے بغض رکھے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مومن بھی ہو علی سے اس کو محبت نہ ہو؟ رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے باب قائم کیا ہے اور بڑے مسئلے حل کر دیے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے، امام بخاری نے باب کیا قائم کیا؟ فرمایا باب نوم الرجال فی المسجد، کہ لوگوں آدمیوں کا مسجد کے اندر سونا یہ جائز ہے یا نہیں؟ بعض بندوں کو اعتراض ہے نا کہ کوئی بندہ مسجد میں سو نہیں سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب قائم کیا، باب الرجالی، باب نوم الرجال فی المسجد، کسی آدمی کا مسجد میں سونا یہ کیسا ہے؟ اور نیچے جو حدیث لے کے آئے کمال کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقاہت کو سلام ہے، امام بخاری نیچے حدیث لے کے آئے، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے۔ آپ نے گھر گئے نا، سیدہ بھی موجود تھی، سیدنا حسن و حسین موجود تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا علی المرتضیٰ گھر میں موجود نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ علی کدھر ہے؟ فاطمہ میرا بھائی کدھر ہے؟ علی کدھر ہے؟ نبی علیہ السلام سیدنا علی کو کیا کہتے تھے کہ اے علی تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی، اے علی میرے ہاں تیرا وہی مقام ہے جو سیدنا موسیٰ کے ہاں ہارون کا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے فاطمہ علی کدھر ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابا جان آج میرے اور علی کے درمیان تھوڑا سا تنازع ہو گیا، آپس میں کوئی بات چیت ہوئی، وہ مجھ سے ناراض ہو کے وہ چلے گئے، گھر سے باہر چلے گئے ہیں۔ آج دیکھیں یہ تربیت ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کو سیدنا علی سے کتنی محبت ہے۔ آپ دروازے پہ تھے، امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے آپ گھر تشریف نہیں لائے، یہ بیٹی عام بیٹی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے متعلق کہا تھا کہ لوگوں الفاطمہ بضع منی، یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لوگوں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے محمد کو تکلیف دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات موجود ہے سیدہ کائنات سے جو نبی علیہ السلام کا پیار اور محبت ہے نا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب بھی سیدہ فاطمہ گھر آتی نبی علیہ السلام ان کے استقبال کو کھڑے ہو جاتے تھے اور آگے بڑھ کے بیٹی کو پکڑ کے سینے سے لگاتے، پیشانی سے بوسہ دیتے۔ نبی علیہ السلام کی یہ محبت ہے اپنی بیٹی سے۔ لیکن آج جب بیٹی سیدنا علی سے ناراض ہوئی ہے، نبی علیہ السلام گھر نہیں آئے تو وہاں سے واپس چلے گئے اور سیدنا علی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے نبی علیہ السلام مسجد میں آئے نا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد میں نیچے لیٹے ہوئے تھے، آپ کی کمر مبارک کو مٹی لگی۔ نبی علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، او مٹی کے باپ اٹھ کھڑا ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے، یہ نبی علیہ السلام کی زبان سے جملے نکلے۔ سیدنا علی کی نبی علیہ السلام سے محبت دیکھے، نبی علیہ السلام نے زندگی میں ایک مرتبہ کہا قم یا ابا تراب، او ابو تراب اٹھ کھڑا ہو۔ سیدنا علی نے اس کے بعد اس نام کو اپنی کنیت رکھ لیا۔ اس کے بعد پوری زندگی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو تراب کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ آپ نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی۔ نبی علیہ السلام نے اٹھایا، ان کو ساتھ لیا، گھر چھوڑ کے پھر گئے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کبھی سیدنا علی سے کہا تھا، کب کہا تھا کہ جب نبی علیہ السلام تبوک کے مقام پہ جانے لگے نا، غزوہ تبوک پہ، نبی علیہ السلام نے کہا علی آپ مدینے میں رہ جائیے، میں تبوک میں جا رہا ہوں، میرے بعد آپ نے مدینے کی دیکھ بھال اور یہ جو میری مسجد ہے نا اس کے اندر باقی سارے معاملات کے لیے کوئی بندہ تو مدینے میں رہ جائے، علی تو مدینے میں رہو۔ سیدنا علی کے ذہن میں ایک بات آ گئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سوائے بوڑھے لوگوں کے، کمزور
اور بچوں کے یا عورتوں کے کوئی نظر نہیں آئے گا. یا رسول اللہ مجھے آپ بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کندھا تھپ تھپا کے بولا اے علی لعلی اما ترزینی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی. اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ علی تو اس بات پہ راضی نہیں ہوتا. کس بات پہ؟ ان تکون منی بمنزلۃ موسیٰ و ہارون. اے علی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون کا مقام تھا, کیا تو راضی نہیں ہوتا؟ میرے ہاں تیرا وہی مقام ہے جس طرح وہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. اور پھر ساتھ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اے اللہ ہارون کو میرے مدد کے لیے اسے بھی نبوت عطا کر دے, اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو. اس لیے اور کچھ لوگ یہاں سے یہ بات بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنی کسی کی فضیلت ہے نا وہی ہے, لیکن ایک المیہ کی بات یہ ہے جب ہم کسی کا انکار کرنے پہ آتے ہیں سرے سے انکار کر دیتے ہیں, اسے مسلمان بھی تسلیم کرنے پہ راضی نہیں ہوتے, اور جب ہم کسی کو بڑھانے پہ آتے ہیں اس قدر بڑھا دیتے ہیں پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مقام کہاں پہ پہنچ گیا, ہم کیا کہہ رہے. نہیں, اس کی زبان میں پھر جو بھی آتا ہے نا ہم نہیں دیکھتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو سنن الکبریٰ میں امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے, اور اسی طرح سے مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا. صحیح حدیث ہے, لیکن حدیث کا معنی مفہوم جو مراد لیا جاتا ہے وہ اس کی تشریح کسی صحابی نے نہیں کی, کسی محدث نے نہیں لکھی. کہتے ہیں کہ دیکھیں سیدنا موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھا, اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد چونکہ نبوت ختم ہو گئی, اب نبی علیہ السلام کا خلیفہ جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ تھے, ان کے یہ خلافت کے حق کو ضبط کیا گیا, سلب کر لیا گیا, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اگر یہی بات ہے نا, مورخین نے لکھا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر موسیٰ کا جانشین ہارون بنا تھا, کہاں پہ لکھا ہے جہاں پڑھیں تفاسیر کو, سیدنا موسیٰ کی زندگی میں سیدنا ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا, وہ تو ان سے پہلے فوت ہو چکے تھے, جانشین تو کوئی نہیں بنے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اسی طرح جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے 40 راتوں کے لیے, لوگوں نے اعتراض کیا نا کہ موسیٰ کوئی اللہ سے کلام نہیں کرتا, معاذ اللہ من ذالک. ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے کہا ایسے ہی کہتا ہے جب تک ہم خود نہ سنیں. یہ کچھ لوگ 70 کے قریب یہ افراد تھے یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے, وہاں پہ گئے, اللہ نے ان کو موت دے دی. سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے پورا واقعہ ڈیٹیل سے وہ بیان کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدنا موسیٰ وہاں پہ گئے اپنا جانشین بنا کے اپنے بھائی ہارون کو گئے تھے کہ میں تو جا رہا ہوں, میرے بعد یہ دیکھنا سارے معاملات سیدنا ہارون کی سپرد کر کے گئے, لیکن واپس آنے سے پہلے لوگوں نے ایک بچڑا بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی, بالکل جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کے وہ کوہ طور پہ گئے تھے. اسی طرح آج نبی علیہ السلام تبوک میں جانے لگے, جب تبوک میں جانے لگے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنا کے وہ مدینے میں چھوڑ گئے کہ علی میں جا رہا ہوں, تو میرا جانشین ہے, کب تک؟ جب تک میں تبوک سے واپس نہیں آتا. اور سیدنا ہارون بھی تب تک موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے, جب وہ واپس آئے معاملہ ان سے بڑھ چکا تھا. سیدنا موسیٰ پھر آئے, انہوں نے وہ سارے اختیارات واپس لیے. بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام اتنی دیر کے لیے اپنا جانشین بنا کے گئے تھے جتنی دیر آپ تبوک میں گئے, 27 دن یا 1 مہینے کے قریب نبی علیہ السلام وہاں پہ رہے تھے. خیر بالکل اس حدیث کے اندر بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت موجود ہے. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر غزوہ احزاب کو دیکھ لے, غزوہ خندق کو دیکھیں, جب سارے وہ قبائل اکٹھے ہو کے مشرکین مکہ کے ساتھ وہ مدینے کے اوپر چڑھائی کے لیے آئے نا, نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا. سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے مطابق وہ 15 فٹ چوڑی اور گہری اس خندق کو کھودا گیا. جب اتنی خندق کھودی نا, وہ آئے, جب انہوں نے دیکھا کوئی مسلمان سامنے نہیں, بڑے خوش ہوئے کہ
کوئی مزاحمت کرنے والا ہی نہیں، ہم مدینے پہ حملہ کریں گے۔ اچانک آگے انہوں نے جب خندق کو دیکھا پریشان ہو گئے، ایسی لڑائی ان کے ذہن میں بھی نہیں تھی کہ یہ کیسا ایک دفاعی پلان کیا ہے مسلمانوں نے، اور وہ وہاں پر 27 دن تک انہوں نے محاصرہ کیا، اور پھر ان میں ایک جو عمر نامی کافر تھا، بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس خندق کے اندر کود گیا، اور اس نے آ کے للکارا تھا مسلمانوں کو، یہ خندق پار کرنے میں کامیاب ہوا، آ کے للکارتا ہے، کہتا ہے او مسلمانوں، سنا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں جنت نصیب ہوتی ہے، کون ہے جو جنت میں جانا چاہے، جو جنت کا انتظار نہیں کرنا چاہتا، آئے میرے مقابلے میں۔ یہ ایسا پہلوان ہے جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے اکیلا کئی بندوں کو وہ مات دے دیتا تھا، کئی بندوں پہ اکیلا غزنی پڑ جاتا تھا، یہ آیا ہے عرب کا نامی گرامی پہلوان ہے، کسی مورخ نے لکھا تھا، اس نے دیکھا سیدنا علی المرتضی خشک روٹی کو پانی میں بھگو کے کھا رہے تھے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا تھا میں نے تو سنا تھا علی بڑا بہادر ہے، بڑی خوراک کھاتا ہوگا، جواب ملا تھا ہم ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں، یہ خوراک کھانے سے طاقتیں نہیں آتی، اس سے یہ جنگیں لڑی نہیں جاتی۔ نبی علیہ السلام سے سیدنا علی المرتضی اجازت طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کافر کے مقابلے کو نکلوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا علی تجھے اجازت نہیں ہے۔ سیدنا علی پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے۔ نبی علیہ السلام پھر خاموش ہے، تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے، چوتھی مرتبہ جب کھڑے ہوئے نا، یا رسول اللہ وہ کافر للکار رہا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کے لیے مقابلے پہ جانا چاہتا ہوں۔ جائے سے بخاری کو پڑھ کے دیکھے، نبی علیہ السلام نے اجازت تو دے دی، کہا علی جا، سامنے بہت بڑا پہلوان ہے، تلوار باز شمشیر زن بندہ ہے، گھڑ سواری میں ماہر بندہ ہے، علی جا میدان میں اتر جا۔ لیکن صحیح بخاری میں امام بخاری نے لکھا ہے نبی علیہ السلام نے اجازت دی، ساتھ ہی ہاتھ اٹھا لیے، کہا اے اللہ دیکھنا احد میں میرا چچا حمزہ، اللہ وہ مجھ سے چھن گیا تھا، اللہ وہ شہید ہو گیا، اللہ اس کو تو نے اپنے پاس بلا لیا، میرا بڑا سہارا تھا، اللہ اب دیکھنا علی میرا بھائی ہے، اللہ میرے بھائی کی حفاظت کرنا۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اللہ سے دعا کر رہے اللہ میرا بھائی میدان میں گیا ہے، اللہ حفاظت کرنا، اللہ میرا چچا تو نے مجھ سے واپس بلا لیا، اللہ تیرے پاس چلا گیا، میرا بڑا سہارا تھا، اللہ علی میرا بھائی ہے، اللہ میرا بازو ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنا۔ امام بخاری نے لکھا ہے نبی علیہ السلام اتنی دیر تک ہاتھ اٹھا کے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کرتے رہے، جتنی دیر تک سیدنا علی ان سے مقابلہ کرتے رہے، اور سیدنا علی مقابلہ کرتے کرتے ایک ہی ضرب کے اندر وہ نامی گرامی جو پہلوان تھا اس کا ملیا میٹ کر دیا، اس کے سر کو تن سے جدا کیا۔ یہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرات اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کوفے والوں نے خط لکھے نا، فضائل صحابہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے اپنی اس کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ یہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے گئے نا سیدنا حسین، تو وہاں کا ایک ملعون آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا اے حسین معاذ اللہ تو بھی ملعون ہے، تیرا باپ بھی ایسا ہی تھا۔ جب اس نے یہ بات کی نا، آج لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ سیدنا علی کو نہیں مانتے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرے نا، دنیا میں بھی اللہ عبرت کا نشان بناتا ہے، آخرت تو اس بدبخت کی وہ بالکل خراب ہوتی ہی ہوتی ہے، آخرت میں وہ ہلاک ہوگا، دنیا میں بھی اللہ کا عذاب کا کوڑا برستا ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لکھا جب اس شخص نے یہ بات کی نا، آسمان کی طرف سے دو انگارے آئے، اس کی آنکھوں پہ پڑے اور یہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر میں احادیث پڑھنا شروع کر دوں، ان کی فضیلت میں ایک لمبا باب ہے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ آخری حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فضائل الصحابہ کے اندر حسن درجے کی روایت ہے، حسن سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کے اوپر حسن کا حکم لگایا ہے نبی علیہ السلام۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے اس حدیث کا راوی بھی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی لا يحبني قوما حتى يدخلون النار في حبي ويبغضني قوما حتى يدخلون النار في بغضي۔ اے علی تیری محبت کے اندر
اتنا بڑھے گی، تیری محبت میں غلط کی حد تک آئے گی، وہ تجھے اتنا بڑھا دیں گے کہ تیری محبت کی وجہ سے وہ قوم جہنم میں چلی جائے گی۔ اور فرمایا اے علی، ایک ایسی قوم ہوگی، ایک ایسا گروہ ہوگا جو تجھ سے بغض کرے گا، نفرت کرے گا، اور تیرے بغض کی وجہ سے یہ قوم بھی جہنم میں چلی جائے گی۔ صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو سیدنا علی فرماتے، خود نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا، یہ پیشین گوئی کی ہے۔ اگر آج ہم اس حدیث کو سمجھے نا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ سیدنا علی سے بغض کرنے والا جہنمی ہونا چاہیے، اسے ایمان والا کہلوانے کا حق نہیں ہے، لیکن محبت کے اندر کیسی محبت جائے دیکھے پڑے تاریخ کو نبی علیہ السلام کے دور کے بعد، بلکہ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، ایک ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہیں خوارج کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پھر یہ دعوے کیے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو الہ ہونے کا، خدا کا بنا دیا کہ یہ الہ ہے، ان کی عبادت کی جائے، یہاں تک ان کی محبت میں غلط کیا، ان کی شان کو بڑھا کے ان کو الہ بنا دیا۔ بالکل اسی طرح جیسے عیسائیوں نے کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، جب انہوں نے بڑھایا، سیدنا علی کو پتا چلا، ایسے لوگوں کو بلا کے سیدنا علی نے قتل کرا کے ان کو جلا دیا۔ جب ان کو آگ میں جلایا گیا، انہوں نے پھر کہا کہ اب تو ہمیں یقین ہو گیا ہے علی خدا ہے، الہ ہے، کیونکہ آگ کا عذاب سوائے الہ کے کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ لوگ اپنی محبت میں بڑھے، اس سے آگے بڑھ کے یہی وہاں سے چلتے چلتے یہ خوارج، انہوں نے پھر ان کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا، سیدنا علی کو پہلے انہوں نے کافر کہا اور پھر ان کو الہ بنایا۔ خیر آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں سیدنا علی کی محبت میں غلط کرتے ہوئے کتنے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو سیدنا علی کو یہ کہتے ہوئے کہ وصی فی رسول اللہ، اللہ کے نبی کی یہ وصی ہے، بعد خلیفہ ہے، خلیفہ اول ہے، اور اس بات کو پھر اتنا بڑھاتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی کو رب کہنا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کسی نے محبت میں اتنا غلط کیا کہ سیدنا علی کو مشکل کشا کہا، اور مشکل کشا سیدنا علی کو حاجت روا بنا کے اور اس کو پیش کیا، اس کے اوپر عقیدہ گھڑا، پورا عقیدہ بنا کے، جبکہ پورا قرآن پڑھیے مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، اور یہ سارے کے سارے، اور کسی نے اتنا غلط کیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ سید نبی علیہ السلام کی جگہ پہ شاید نبی تو علی کو بننا تھا، اور فرشتہ بھول کے وہی محمد رسول اللہ پہ لے آیا۔ اس طرح کی ساری باتیں صرف ان کی محبت میں آ کے، ان کی محبت کے لبادے کو اوڑھ کے پھر سارے جتنے بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے ان کے اوپر تان ہونے لگی۔ ہر ایک صحابی کو غاصب تک، کافر تک کہہ دیا، اور ہر صحابی کو منافق تک کہہ دیا، ہر ایک کے ایمان کا انہوں نے نفی کر کے رکھ دی۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے ہر ایک کے بارے میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ جاری کر کے پوری کائنات کے لوگوں کو بتایا، اور جس سے رب خوش ہے، جس سے رب راضی ہے، تم کون ہوتے ہو ناراض کرنے والے، تم کون ہوتے ہو ان کا اطاعت کرنے والے، ان کی زندگیوں پہ سوال کرنے والے۔ جب اللہ نے ان کے لیے رضا کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے، اللہ ان سے راضی ہے، پوچھنے کا حق بھی اللہ کو ہے، اللہ جو چاہے جس کے ساتھ وہ کر دے۔ وذات یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں نا، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کی ذات آپ میں ایک مومن کے لیے کسوٹی ہے، یہ معیار ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، ان کے بارے میں اگر کوئی غلط کرے مومن نہیں رہتا، اسی طرح اگر کوئی ان کو نہ مانے، ان کی شان میں تنقیص کرے، مومن نہیں رہتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے اللہ قیامت تک کے مومنین کے دل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ڈال دے، اور علی سے محبت مومن ہی کر سکتا ہے، اور علی سے بغض وہ منافق ہی کر سکتا ہے۔ اگر علی کا نام سن کے کسی کے سینے میں گھٹن ہو تو اس کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہاں اگر پھر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی الہ بنا دے، اللہ کی صفات دے، اسے بھی اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح کسی نے غلط کرتے ہوئے یہ بات بھی کہہ دی کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولود کعبہ ہے، کعبہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، جس کا حقیقت سے دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ کثیر کے محدثین کی جرح موجود ہے ایسی روایات کے اوپر، اور اس کے اوپر نقد موجود ہے، بالکل موضوع قسم کی یہ روایات ہیں۔ ہاں فضیلت وہی مانیے
جو قرآن میں حدیث میں موجود ہے۔ سیدنا علی وہ آپ کی جھوٹی روایات کی، ان کی فضیلت آپ کی جھوٹی روایات کے محتاج نہیں ہے۔ یہ تو وہ ستارے ہیں جو قیامت تک چمکتے رہیں گے، دھمکتے رہیں گے، اور ان کی چمک ماند نہیں پڑے گی، اور ان کی چمک آپ کی جھوٹی روایات کی بالکل بھی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ جو فضائل بیان ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی زبان سے قرآن میں اللہ نے بیان کر دیے، ہادان خصمان کہ فی ربہم، وہ جو دو بندے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ کون سے دو بندے؟ جو غزوہ بدر کے موقع پہ یہ لوگ آئے تھے، بالکل پوری پلاننگ کر کے جنگ کے لیے آئے، انہوں نے وہ جنگ مبارزت لوگوں کو بلایا تھا، انصار مقابلے کے لیے نکلے، انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں جانتے، ہم تو قریش سے یعنی مہاجرین سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آواز لگائی تھی، کہاں ہے میرا چچا حمزہ، میدان میں اتریے، کہاں ہے میرا بھائی علی، میدان میں اتریے، ابو عبیدہ میدان میں آ جائیے۔ اگر یہ لوگ مہاجرین سے وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں سورۃ حج میں اللہ نے اس آیت کو نازل کیا تھا، ہازان خصمان، یہ اللہ کے بارے میں لڑنے والے وہ ہماری ان جھوٹی روایات کے محتاج نہیں ہیں۔ اس لیے فضیلت ماننا، ان سے پیار محبت میرے ایمان کا حصہ ہے۔ جو کہ ان کی فضیلت کے اندر تنقیص کرے گا اسے اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق سچ کو سمجھ کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں غلط سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں تنقید سے بچائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔